السلام علیکم دوستو، رجیم چینج کے بعد سے پاکستان کی سیاست بہت ہی گندی ہو چکی ہے۔ اس میں پاکستان کی غریب عوام کا نہیں سوچا جا رہا، صرف اپنے مفادات کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کی والدہ نے جو نام لیے ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے حیران کن تھے کہ کیا یہ سب لوگ ایسے کر سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان اب بول پڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی شہباز شریف سے ملاقات کیوں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں، عمران خان نے کل کہا کہ جو ارشد شریف کی والدہ نے نام لیے ہیں وہی نام میں نے بھی لیے۔ ارشد شریف کی والدہ کی خواہش کے مطابق FIR درج ہونی چاہیے۔ اب عمران خان کے اس بیان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل فیصل کا عمران خان نے نام لیا، لیکن ان کے پیچھے یہی لوگ بھی موجود تھے جن کا نام ارشد شریف کی والدہ نے بھی لیا، یعنی کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ بھی شامل تھے۔ اب کیونکہ یہ سب اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے ہیں اور ان کی طاقت میں کمی آ گئی ہے، اس وجہ سے اب ان کے نام سامنے آ رہے ہیں اور عدالتیں کھل گئی ہیں، لیکن پھر بھی حکومت پر اس کا پریشر ہے۔ اس وجہ سے حکومت نے ارشد شریف کی والدہ کی مدیت میں FIR درج نہیں ہونے دی، بلکہ اپنی ہی مدیت میں نامعلوم افراد پر FIR درج کروا دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں انصاف ملنا کتنا مشکل ہے اس وقت۔ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ کیا گیم آخر کھیلی گئی جنرلز کی جانب سے۔ اب اس پر حامد میر بھی بولے ہیں جو کہ PDM کے بہت قریب ہیں، اور فیض حمید اور قمر باجوہ کی جنگ کیا تھی اور فیض حمید نے کیوں شہباز شریف سے ملاقات کی، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ آج کل کچھ سیاستدانوں کے بیانات ہمیں بار بار میر تقی میر کی یاد دلاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما جناب فواد چودھری نے فرمایا کہ عمران خان نے پاکستان کو مارشل لاء سے بچا لیا۔ دلیل یہ دی کہ اگر عمران خان صدر عارف علوی کو نئے آرمی چیف کی تقرری کے نوٹیفیکیشن پر دستخط سے روک دیتے تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا۔ فواد چودھری نے جو بھی کہا وہ انتہائی قابل غور ہے، کیونکہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ایک طرف جنرل قمر باجوہ دوسری مرتبہ ایکسٹینشن کے لیے سرگرم تھے، دوسری طرف ایک صاحب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ اگر انہیں آرمی چیف بنا دیا گیا تو وہ عمران خان کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کا فیض غیر مشروط ہوگا۔ نہ جانے باجوہ اور فیض مل کر کھیل رہے تھے یا ایک دوسرے کو دھوکے دے رہے تھے، لیکن یہ طے ہے کہ GHQ سے وزارت دفاع کو آرمی چیف کے لیے نام بھجوانے کی سمری میں تاخیر بہت سوچ سمجھ کر کی گئی۔ آخر میں جب سمری بھیج دی گئی تو خیال تھا کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان صدر عارف علوی کو اس فیصلے کی تصدیق سے روک دیں گے۔ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا اور مارشل لاء کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ فواد چودھری برا نہ منائیں تو عرض ہے کہ جب وزیر اعظم آفس نے سمری صدر عارف علوی کو بھجوائی تو ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے ہوائی جہاز پر لاہور گئے اور عمران خان سے ملاقات کی۔ خان صاحب سمری پر دستخط سے روکتے بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا، لیکن خان صاحب کو بھی مارشل لاء کے خطرے کا احساس تھا، انہوں نے صدر کو دستخط سے نہیں روکا اور یوں مارشل لاء کا خطرہ ٹل گیا۔ فواد چودھری کا بیان پڑھ کر مجھے میر تقی میر کا یہ شعر یاد آیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ مارشل لاء کس نے لگانا تھا؟ ظاہر ہے جنرل باجوہ نے لگانا تھا، جن کی زبان سے میں نے مارشل لاء کی بات ایک دفعہ نہیں بار بار سنی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ان کے دل کے کسی گوشے میں 5000 افراد کو لٹکانے کی یہ خواہش اکثر انگڑائیاں لیتی تھی۔ نہ خواہش ان کی زبان پر ٹپکتی لیکن پھر واپس دل میں جا کر سو جاتی۔ ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ایک سیکیورٹی ورکشاپ میں کئی گھنٹے تک انہوں نے خطاب فرمایا۔
یہاں بھی آغاز میں تو یہی کہا کہ فروری 2021 میں فوج نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے کہا کہ پاکستان میں مارشل لاء لگانا بہت آسان ہے اور ہمارے پاس ہر وقت ان لوگوں کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں جنہیں مارشل لاء لگانے کے بعد گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی آپ کا نام ہماری فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ قمر باجوہ مارشل لاء لگاتے تو ان کے پاس تمام فہرستیں موجود تھی کہ کن کن لوگوں کو گرفتار کیا جانا ہے، کون ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون ان کے مخالف کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات سے قبل ایک دن جنرل باجوہ نے اس وقت کے DGISI جنرل نوید مختار اور ان کے نائب فیض حمید کی موجودگی میں شہباز شریف سے کہا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا۔ شہباز شریف کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت سے صلاح مشورے کے بعد ہی کابینہ بنے گی۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کو اپنے بھائی نواز شریف کی سیاست سے دوری اختیار کرنا ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہباز شریف ایک چھوٹی سی ہاں کہہ دیتے تو وزیر اعظم بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے تینوں جرنیلوں کو صاف بتایا کہ وہ ہمیشہ سے فوج کے ساتھ مفاہمت کے حامی رہے ہیں، لیکن وہ نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جنرل باجوہ ذاتی طور پر عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن شہباز شریف کے انکار کے بعد عمران خان ان کی مجبوری بن گئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں حامد میر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم اس لیے بنایا گیا کیونکہ شہباز شریف نہیں مانے تھے، اور آپ دیکھیں کہ 3 سال کے بعد جب شہباز شریف مان گئے تو پھر عمران خان کو ہٹا دیا گیا اور شہباز شریف کو وہاں لا کر بٹھا دیا گیا، اور شہباز شریف کی جو کابینہ بھی بنی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی ہے۔ تو آپ کی اس حوالے سے دوستو کیا رائے ہے، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔